چناؤ دو قسم کے ہیں. خدا چنتا ہے اور پھر خدا کے چناؤ کے بعد انسان کا چناؤ ہے کہ وہ خدا کو چنتا ہے یا پھر وہ دنیا کو چنتا ہے یا ابلیس کو چنتا ہے. کتاب مقدس میں ایسے بھی افراد موجود ہیں جن کا خدا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا. وہ غیر قوم سے تھے. یسعیاہ 45واں باب آپ پڑھیں تو نبوتی کتاب میں 45ویں باب کی پہلی آیت سے ہم کو وہاں پر نظر آئے گا کہ کس طرح سے خدا نے شاہ فارس خورس کو چن لیا اور اس کو اپنا خادم، چنا ہوا خادم کہا کہ وہ میرا خادم ہے. خدا کسی بھی شخص کو جو دنیا میں ہے وہ خدا کو مانتا ہے یا نہیں مانتا، وہ اس کو چن سکتا ہے. لیکن اس کے بعد، اس چننے کے بعد انسان پر ہے کہ وہ خدا کا چناؤ کرتا ہے یا نہیں کرتا. اور کتاب مقدس میں ہمیں بہت ساری مثالیں موجود نظر آتی ہیں کہ انہوں نے خدا کو چن لیا. آپ اگر شاہ فارس خورس کے دور میں دیکھتے ہیں تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ ایک شخص جس کا تعلق جو ہے وہ یہودا کے قبیلے کے ساتھ ہے، زربابل بن سیالتیل، اور اس نے بھی کیا کیا؟ خدا کو چن لیا، خدا کے کام کو چن لیا. اور آج جو یہ حوالہ میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے، متی کی انجیل اس کا 6واں باب، اس کی 5ویں سے 8ویں آیت، یہاں پر جو حوالہ موجود ہے، یہاں پر ہم دیکھیں تو اس جگہ پر ہمیں خدا کے ساتھ تعلق نظر آتا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ خدا کے ساتھ ایک گہرا تعلق رکھا جائے. یسوع مسیح نے اسی بات کو پیش کیا اور اس نے دعا کے ذریعے اس بات کا اظہار کیا کہ ہمیں کیسی دعا کرنی چاہیے. اور یہاں پہ لکھا ہے، اگر ہم 5ویں آیت سے شروع کریں، اور لکھا ہے اور جب تم دعا کرو، اور جب تم کیا کرو؟ دعا کرو. اس کا مطلب کہ یہ دعا کا حکم ہے کہ جب بھی تم دعا کرو تو کیسے کرو. اس لیے اس نے 3 اقسام اس کی بتائی ہیں، 3 کیٹیگریز ہیں. جو پہلی کیٹیگری ہے کتاب مقدس بیان کرتی ہے اور یسوع مسیح کا فرمان ہے، لکھا ہے اور جب تم دعا کرو، کیا کرو؟ اور جب تم دعا کرو، جب کیا کرو؟ اور جب تم دعا کرو تو جو پہلی قسم ہے وہ کیا ہے؟ لکھا ہے کہ ریاکاروں کی طرح کیا نہ کرو. یہاں پہ لکھا ہے ریاکاروں کی مانند نہ بنو. کیا نہ کرو جی؟ ریاکاروں کی مانند نہ بنو. اب یہ جو پہلی قسم ہے جو یسوع مسیح نے بیان کی ہے، یہ ریاکاروں کی دعا ہے. ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا ہے. ریاکاری کیا ہے؟ دکھاوا ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ جو دکھاوا ہے یہ بڑا ہی خطرناک ہے. کتاب مقدس میں اس کے لیے جو لفظ استعمال ہوا ہے اس گناہ کے لیے، وہ ہے جی مورٹل سن. یہ کون سا سن ہے؟ مورٹل سن ہے. یہ ایسا خطرناک گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہے، جس کا رزلٹ نہیں ہے، جس کا حاصل نہیں ہے. اور کتاب مقدس میں یاد رکھیں کہ مورٹل جو سن ہے وہ بہت سارے ہیں. مثال کے طور پہ کیا ہے جی؟ قتل ہے تو خون نہ کرنا، مرڈر. اور کیا ہے جی؟ زناکاری، بدکاری، بت پرستی. یہ مرڈر، اڈلٹری، یہ بلاسفیمی، یہ جو ہے یہ سارے جو ہر قسم کے جو گناہ ہیں یہ کون سے ہیں جی؟ آئیڈل سین ہیں. اور اس کو کہتے ہیں کہ یہ مورٹل سین ہے. لیکن یاد رکھیں کہ ان کا تعلق جو ہے، ایسی دعا کا جو تعلق ہے، ایسے گناہ کا، ایسی دعا جو ہے وہ گناہ ہے، اور ایسی ریاکاری کی جو دعا ہے وہ گناہ ہے. اور اس گناہ کی اقسام موجود ہیں. یہ انہیریٹڈ سن ہو سکتا ہے. یہ کون سا سن ہو سکتا ہے جی؟ وراثتی طور پہ جو جیسے ہمارے آباء و اجداد دعا کرتے تھے، ہم بھی ویسی دعا کرتے ہیں، ریاکاری کی دعا. اور اس کو کہا گیا ہے کہ یہ انہیریٹڈ سن میں ہے. یہ امپورٹڈ سن ہے. امپورٹڈ جو سن ہے وہ مواخذہ گناہ. اور یاد رکھیں کہ یہ ایول اوپینین ہے. اوپینین ہم دیتے ہیں، ایول اوپینین ہے. یہ خطرناک ایک گناہ ہے. اور تیسرے نمبر پر یہ پرسنل سن ہے.
یہ انہیریٹڈ ہے، امپورٹڈ ہے، اور یہ کیا ہے جی پرسنل سن ہے، یہ اس کیٹیگری میں آتا ہے. لہذا گنہگار، یہ گنہگار کی دعا ہے. ریاکاری جو ہے کیا کیسی دعا ہے؟ ریاکار کی دعا گنہگار کی دعا ہے. اور یہ عبادت خانوں میں ہے، یہ بازاروں کے موڑوں پر ہے، تاکہ لوگ دیکھیں، تاکہ لوگ جانیں کہ ہم کیا ہیں جی ہم بڑے دعا کرنے والے ہیں. اور خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ وہ اپنا اجر کیا ہے جی پا چکے ہیں، ان کا اجر ان کو مل چکا ہے. اور ان کا اجر کیا ہے کہ لوگ ان کی تعریف کریں کہ یہ بہت اچھی دعا کرنے والے ہیں. یہ پہلی قسم ہے جس میں یسوع مسیح نے منع فرمایا ہے کہ ایسی دعا نہ کرو. جب تم دعا کرو ایسی ریاکاروں کی طرح نہ بنو، ریاکاروں کی طرح دعا نہ کرو. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی جو دوسری قسم ہے، آگے بڑھتے ہیں، وہ آپ کو نظر آئے گی اگلے حصے میں 7ویں آیت میں. چھٹی کو میں بعد میں بیان کروں گا. 7ویں آیت میں جو دوسری قسم ہے، وہاں پر کیا لکھا ہے جی؟ اور دعا کرتے وقت غیر قوموں کے لوگوں کی طرح بک بک نہ کرو، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے بہت بولنے کے سبب سے ہماری سنی جائے گی. اب یہ غیر قوموں کی کیا بات ہے؟ غیر قوموں کی طرح دعا میں بک بک نہ کرو. یہ بک بک کیا ہے؟ جب ہم اس کو پڑھتے ہیں انگلش ٹرانسلیشنز میں تو یاد رکھیں کہ یہ ہپ ہاپ ہے. لکھا ہے ڈو ناٹ ہپ ہاپ ایمپٹی فریزز as the Gentiles do, so called prayer warriors. کیوں اپنے آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ ہم بڑے دعا گو ہیں؟ اور یاد رکھیں کہ یہاں پہ جو بک بک کا مطلب ہے وہ ریپیٹیشن، ریپیٹ کرنا بار بار ایک ورڈ کو. اور یہ یاد رکھیں کہ یہ جو سلسلہ ہے بار بار بولنا دعا میں، ریپیٹ کرنا، اس کا تعلق سیٹن کے ساتھ ہے. یہ ابلیسی کام ہے کہ ہم بار بار ایک بات کو دہراتے ہیں. اور جو ہمارا کنسیپٹ ہے دعا کا، یا ہمارا کنسیپٹ ہے کہ خدا کی ذات کیسی ہے، خدا کتنا لامحدود ہے، تو پھر ہم اس کے منافی ہوتے ہیں اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں. اور یہاں پر لکھا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بہت بولنے سے، بہت زیادہ بولنے سے کیا ہوگا؟ ریپیٹ کرنے سے، بار بار چیز کو ریپیٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ ہماری سنی جائے گی. اور ایسا ممکن نہیں ہے. یسوع مسیح نے بیان کیا کہ ایسا نہیں ہوگا. اور جو تیسری قسم ہے لکھا ہے بلکہ جب تو، 6 آیت میں، بلکہ جب تو دعا کرے تو اپنی کوٹھڑی میں جا، اور لکھا ہے دروازہ بند کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر، اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ. تیسری قسم، پہلی قسم ریاکاری کی دعا، دوسری قسم غیر قوموں کی دعا، اور جو تیسری قسم ہے وہ بڑی اہم ہے. اور وہ کون سی ہے جی؟ وہ پوشیدگی کی دعا. کون سی دعا جی؟ وہ خفیہ دعا، وہ سیکرٹ پریئر، وہ آپ جانے اور خدا جانے. اور یاد رکھیں کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ یہ دعا پیش کرتی ہے گہرائی کو، یہ دعا پیش کرتی ہے آپ کی شخصیت کو. شخصی ہے، یہ گہری ہے، یہ شخصی ہے. اور یاد رکھیں کہ یہ ذاتی ہے، یہ نجی ہے، یہ ڈیپلی ہے، یہ پرسنل ہے، اور یہ پرائیویٹ ہے. یہ ڈیپلی، یہ پرسنل پرائیویٹ ایکٹیویٹی ہے. اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ بڑی کانفیڈینشیل ہے، یہ خفیہ ہے، آپ اور خدا جانے. اور پہلا یوحنا کا خط جب آپ پڑھتے ہیں وہاں پر اس بات کو بیان کیا گیا ہے 4 باب میں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. اس کا تعلق اس حوالے کے ساتھ ہے. یوحنا کی انجیل اس کا پہلا باب 18ویں آیت کا تعلق ایک فرق اس کے ساتھ ہے کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا. بیٹا جو باپ کی گود میں ہے اس نے اس کو ظاہر کیا. وہ ایک فرق حوالہ ہے. یہ ایک فرق حوالہ ہے کہ خدا آلمائٹی گاڈ ہے اور اس میں ایک صفت موجود ہے، اور اس صفت کا نام کیا ہے کہ ہی از اومنی پریزنس. اومنی پریزنٹ، یہ اومنی پریزنٹ گاڈ ہے. ہی از این اومنی پریزنٹ گاڈ. اومنی پریزنس. اور اس کی جو اومنی پریزنس ہے وہ نہ نظر آنے والی ہے. اور مقدس
یوحنا بیان کرتے ہیں اپنے خط میں کہ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، وہ کانفیڈینشیل ہے، وہ یہاں تک خفیہ ہے کہ وہ میرے دل کو اور میرے اندر کو، میرے ذہن کو، میری سوچ کو جانتا ہے۔ اومنی پریزنس، اومنی پریزنٹ ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر خدا کا کلام بیان کرتے ہیں کہ وہ انسان کے دل کے خیال کو دوری سے پہچان لیتا ہے، وہ جانتا ہے۔ ہی نوز، وہ سب کچھ جانتا ہے، علیم کل ہے۔ اور یاد رکھیں کہ یہاں پر اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ یہ خدا کے ساتھ تعلق کی گہرائی کا اظہار ہے۔ یہ کیا ہے جی؟ خدا کے ساتھ تعلق ہے، اس کے احساس کا اظہار ہے کہ یہ آپ کا خدا کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اور اسی میں جو آج کی ہماری کلیدی آیت ہے، متی کی انجیل 6 باب اس کی 8ویں آیت، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ لکھا ہے کہ پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو، تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ بس ہم دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے پس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے۔ اس کا مطلب کہ خدا جو ہے وہ خدا سے باپ، یہ سارا جو دعا کا حصہ ہے خدا کے کلام میں یسوع مسیح جو پیش کر رہے ہیں وہ اس کو باپ ہی پیش کر رہے ہیں۔ باپ کے 3 اصول ہیں، باپ کی طرف سے جو 3 اصول ہیں، یہ 3 باتیں ہیں۔ نمبر 1 کہ کوئی بھی باپ اگر آپ انسانی طور پر بھی دیکھیں تو وہ 3 کام چاہتا ہے۔ پہلا کام کیا کرتا ہے؟ وہ یاد رکھیں کہ وہ پروٹیکٹر ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ پروٹیکشن دے گا۔ کوئی بھی باپ اپنے بچوں کو پروٹیکشن ضرور دے گا۔ وہ پروٹیکٹر ہے، وہ محافظ ہے، وہ دوسرے نمبر پر پرووائڈر ہے، مہیا کرے گا کوئی نہ کوئی کہیں سے کوشش کرے گا کہ مہیا کیا جائے۔ ماں اپنے ہمیشہ شوہر کو کہے گی، بچوں کے باپ کو کہے گی، اور وہ پرووائڈر ہے۔ اور یاد رکھیں کہ تیسری بات وہ کیا چاہتا ہے، اس کی جو تیسری بات ہے وہ ڈسپلنیرین ہے۔ وہ کیا ہے جی؟ ڈسپلنیرین ہے، وہ ڈسپلن چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ وہ چاہتا ہے کہ ہم ڈسپلن میں رہیں۔ یہ 3 باتیں ہیں۔ وہ کیا ہے جی؟ نمبر 1 کہ وہ پروٹیکٹر ہے، پرووائڈر ہے، اور کیا ہے جی؟ ڈسپلنیرین ہے، وہ ڈسپلن چاہتا ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جو ڈسپلن ہے اس سے کیا ہوتا ہے؟ یاد رکھیں کہ اس سے جو تابعداری ہے اس کی وجہ سے ہی رویے میں تبدیلی آتی ہے۔ اگر تابعداری نہ ہو تو رویے میں تبدیلی نہیں آ سکتی۔ اس حصے میں خدا یہ چاہتا ہے، اور یسوع مسیح نے اس کو پیش کیا ہے کہ کوئی بھی شخص اس بات کو جان لے کہ اس کا باپ کے ساتھ کانٹیکٹ کیا ہے، کنیکشن کیا ہے، تعلق کیا ہے۔ اور ایسے میں یہ والا حصہ ہمیں سکھاتا ہے، اور یہ والی دعا کرنے کا طریقہ ہمیں سکھاتا ہے کہ خدا سے کیسے باپ میں منتقل ہو جاتا ہے۔ خدا جو ہے وہ خدا سے باپ میں کیسے منتقل ہو جاتا ہے۔ اور جب وہ باپ میں منتقل ہوتا ہے تو پھر یہ والی آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ ہمارا خدا کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ ریلیشن شپ پہ ہے، یہ بات ریلیشن شپ پر آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ اور ایسے میں خدا اس میں بتانا چاہتا ہے ہمیں یسوع مسیح کے وسیلے، یسوع مسیح کے کلام کے وسیلے سے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو پہچانیں۔ یہ اپنے آپ کی پہچان ہے۔ یہ والا حصہ جو کلام کا کیا ہے جی؟ اپنے آپ کی پہچان ہے۔ اور ہم اپنے آپ کی پہچان کیسے کریں؟ ہم اپنے آپ کو کیسے جانیں؟ اور اس میں بھی 3 باتیں شامل ہیں۔ اس میں انسان کی خواہش ہے، اس میں انسان کا رویہ ہے، اور اس میں انسان کا عمل ہے۔ خواہش ہے، اور خواہش کے بعد کیا ہے؟ اس خواہش کے ساتھ آپ کا رویہ ہے۔ جو خواہشات ہیں وہ آپ کے رویے کو پیش کرتی ہیں، اور آپ کا رویہ آپ کے عمل تک آپ کو لے جاتا ہے۔ آپ عملی طور پر اس کا اظہار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیں کہ یہ تینوں باتیں، خواہش، رویہ اور عمل، آپ کے کریکٹر کو پیش کرتا ہے کہ آپ کا کردار کیا ہے۔ اور یہاں پر یہ جو آیت ہے، بس ان کی مانند نہ بنو، کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو۔ ہماری نیڈ کیا ہے؟ کیا ہماری نیڈ یہ دنیا کی چیزیں ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہیں، مکان ہے،
گاڑی ہے, چیزیں ہیں, کپڑے ہیں, کھانا ہے, کیا ہے. یسوع مسیح نے اس کا بڑے اچھے طریقے سے اس کو بتایا کہ ان چیزوں کے پیچھے کون بھاگتا ہے؟ غیر قومیں ان چیزوں کے پیچھے بھاگتی ہیں. پہلے تم کیا کرو؟ خدا کی بادشاہی ڈھونڈو تو یہ ساری چیزیں یہ تو ملتی ہی جائیں گی. اور خدا کے کلام میں یسوع مسیح نے فرمایا کہ یہ پرندے کیا کرتے ہیں؟ یہ نہ بوتے ہیں نہ کاٹتے ہیں, یہ کیا کرتے ہیں؟ لیکن پھر بھی آسمانی باپ ان کو دیتا ہے, تمہیں کیوں نہیں دے گا؟ اس کا مطلب کہ کرسچینٹی میں جو پریئر کا کنسپٹ ہے وہ ان چیزوں سے بالا تر ہے, وہ ریلیشن شپ ہے خدا کے ساتھ. اور یہاں پر یاد رکھیں کہ مقدس یعقوب پہلے باب کی جو 22ویں آیت سے 25ویں آیت کے بیچ میں اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بیان کرتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں کہ 2 ہی طریقے ہیں. کیا ہیں جی 2 طریقے جس سے ہمارا تعلق خدا کے ساتھ بن جائے؟ ایک کلام جس کو ہم پڑھیں, کلام ایسی روشنی ہے جس سے ہم اپنے کردار کو چیک کر سکتے ہیں, اپنی خواہش کو, اپنے رویے اور عمل کو. کلام پڑھیں. اور دوسرے نمبر پر وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم دعا کریں. اور خداوند یسوع مسیح نے دعا کا بتا دیا ہے, بلکہ جب تو دعا کرے تو کیا کرے؟ اپنی کوٹھڑی میں جا اور دروازہ بند کر لے, کر کے اپنے باپ سے جو پوشیدگی میں ہے دعا کر. اس صورت میں تیرا باپ جو پوشیدگی میں دیکھتا ہے تجھے بدلہ دے گا. اصل کلام کیا ہے؟ کیا دعا ہے؟ یہ دعا کیا ہے؟ اس کی ڈیفینیشن بہت ضروری ہے. اس کی ڈیفینیشن آئے گی تو یہ بات ہمارے دل میں بیٹھ جائے گی. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ کیا ہم سمجھتے ہیں؟ یہ دعا جو ہے یہ اپنے اور خدا کے وقت میں خاص حضوری کے احساس کا اظہار ہے. یہ کیا ہے جی؟ یہ اپنے اور خدا کے وقت, یہ پرسنل آپ کا وقت ہے خدا کے ساتھ, کہ آپ اور خدا ہیں صرف. اپنے اور خدا کے وقت میں خاص حضوری, خاص پریزنس بڑی ضروری ہے. نہیں ہوتی بعض اوقات, خاص پریزنس ضروری ہے. یہ اپنے اور خدا کے وقت میں خاص حضوری کے احساس کا ہونا یہاں پر دعا ہے. کتنا ہم اس کو محسوس کرتے ہیں کہ اب خدا ہمارے ساتھ اور ہم خدا اب کتنے پرسنل ہیں. آئیں آج ہم اپنی زندگی میں اسی طرح جس طرح پرسنل بہت ساری باتوں کو ہم جانتے ہیں, صرف ہمیں پتہ ہے صرف, اور دوسرے کو نہیں. خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ صرف انسان کی اپنی روح ہی اس کے بارے میں جانتی ہے کہ وہ کیا ہے, دوسرا نہیں جان سکتا. وہ بھید ہے اس کے لیے, جتنے بھی ہم قریب ہوں, جتنی بھی قربت ہو. اور اسی طرح خدا چاہتا ہے کہ یہ قربت کیا ہو؟ اس کے ساتھ ہو, اس کے ساتھ ہم قریب ہو جائیں. اور یاد رکھیں کہ یہاں پر ایسا ہی وہ مجھ سے اور آپ سے چاہتا ہے. وہ چاہتا ہے کہ پاس ان کی مانند نہ بنو, کیونکہ تمہارا باپ تمہارے مانگنے سے پہلے ہی جانتا ہے کہ تم کن کن چیزوں کے محتاج ہو. آئیں ہم اپنے آپ کو خدا میں سپرد کریں. خدا من آپ کو اس کلام کے وسیلے سے برکت دے اور اپنے جلال کے لیے استعمال کرے. آمین.